أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد حقیقت یہ ہے بے شک خسر الذین خسارے میں ہیں وہ لوگ کذبوا کہ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ سے ملاقات کو حتی اذا جاءتهم الساعة یہاں تک کہ جب آ جائے گی قیامت بغتتاً اچانک قالوا تو کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا کہ ہم اس کے بارے میں بڑی کوتاہی میں پڑے رہے حسرتنا علی ہائے افسوس اس بات پر ما فرطنا فیہا کہ ہم کوتاہی میں پڑے رہے فیہا اس قیامت کے بارے میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور وہ لوگ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے گناہوں کا بوجھ علی ظہورہم اپنی ہی پیٹھوں پر الا ساء ما یزرون خبردار کتنا ہی برا ہے وہ بوجھ کہ جسے یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ما یزرون جسے یہ لوگ اٹھا رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس سے قبل آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ان لوگوں کو دوزخ کے کنارے جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت میں یہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم کبھی نہیں نافرمانی کریں گے لیکن اچانک انہیں دھکا دے دیا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اس سے قبل آیت نمبر 29 میں یہ بات گزری ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے یہی دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے دوبارہ موت کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس قیامت کا آنا تو برحق ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا قیامت کا انکار کیا اور اس آخرت کو بھلا بیٹھے اللہ سے ملنے کو بھلا بیٹھے اصل نقصان میں تو یہ لوگ ہیں اس لیے کہ کامیاب وہ انسان ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے اصل کامیابی اور قیامت کا آنا تو برحق ہے قیامت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا اس کا آنا برحق ہے اور یہ اچانک آئے گی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں اسی طرح معمول کی زندگی چل رہی ہوگی ایک بندہ کپڑا خریدنے کے لیے جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کا تھان کھلوا لے گا کپڑا پسند کر لے گا جب کپڑے والا اس کپڑے کو پھاڑنے لگے گا اور کاٹنے لگے گا اچانک جو ہے قیامت آ جائے گی اور اسی طرح سب کا سب پڑا رہ جائے گا ایک دودھ دھونے والا جانور کا دودھ دھوئے گا اپنے گھر والوں کو لا کر دے گا اور اسے پینا بھی نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی ایک انسان پانی پینا چاہے گا حلق میں پانی کو اتار نہیں سکے گا وہ منہ ہی کے اندر رہ جائے گا اور قیامت آ جائے گی ایک بندہ باہر اپنے گھر پہنچنے والا ہے دہلیز پر پہنچا ہے ایک قدم اس کا باہر ہے ایک قدم اندر ہے اور قیامت آ جائے گی تو کوئی بھی اس قیامت کے آنے کے بعد اپنے اس کام کو مکمل نہیں کر سکے گا تو قیامت کا آنا تو برحق ہے تو فرمایا کہ تم اس وقت جو افسوس کرو کہ ہائے افسوس ہم تو اس کا انکار کیا کرتے تھے ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا یہ آئے گی یہ یقین تھا تو اس کو بھولے ہوئے تھے فرمایا کہ اس سے پہلے تمہیں اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اپنی آخرت کو بنانا چاہیے اور کہا کہ اس دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اپنی کمر پر لادھے ہوئے ہوگا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے مذاق کے طور پر کہا کہ یہ کیسے ہوگا، ایک انسان نے اگر اونٹ کو چرایا ہے تو کیا اونٹ جو ہے وہ اس کی کمر پر ہوگا، اور اگر کسی نے ایک دو اونٹ چرائے ہیں تو کیا دو تین اس کی کمر پر ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان مذاق نہ کر اور سن، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم سناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، جو دوزخی ہوگا اس کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا بڑا کہ 3 دن تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے جسم کو ختم نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جسم ہو جائے گا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اور احد پہاڑ جو ہے وہ 7-8 کلومیٹر لمبا ہے۔ اسی طرح یعنی اتنا وہ بڑا ہو جائے گا، اس پر پھر ایک نہیں چاہے کتنے ہی جو ہے وہ لاد دیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس بات کو سوچے، عذاب کے دینے کا تعلق یا جنت کا تعلق یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو برزخی حالات ہیں، مرنے کے بعد کے حالات ہیں، اور برزخ کا معنی ہے پردہ، لہٰذا جب پتہ ہی چل گیا، عقل میں ہی آ گیا، پھر پردہ کیسا رہا؟ لہٰذا بعد کے جو حالات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس بات کو بھی تو سوچیں کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور سالہ سال چلیں گی اور ان میں کمی نہیں آئے گی۔ دودھ دنیا کے اندر ہو تو دنیا میں تو 2-4 گھنٹے کے بعد اپنا ذائقہ بدل دیتا ہے اگر اسے فریج میں نہ رکھا جائے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جس پہ دوسروں کا حق ہو کبھی اپنے ذمے لے کر وہاں پر نہ پہنچے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے یعنی پیسوں کے ساتھ اپنے بٹوے کو بھر رہا ہے اور وہاں پر جا کر دیکھے تو بالکل خالی ہو، یعنی کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں جو یہ کما کر لایا تھا لوگوں کے حق تلفی کرنے کی وجہ سے، وہ ساری کے ساری اس کو دینی پڑ جائیں تو یہ بہت گھاٹے اور خسارے کا سودا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے، سوائے کھیل تماشے کے دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی بہتر ہے، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آیت نمبر 29 میں یہ بات گزری کہ کفار نے کہا بس یہ دنیا ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ لہو جو ہے بے مقصد چیز کو کہا جاتا ہے، اور لعب کہا جاتا ہے وہ کام جس میں انسان مشغول ہو جائے اور اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ جیسے دنیا میں بچے کھیلتے ہیں، ایک بادشاہ بن جاتا ہے، ایک وزیر بن جاتا ہے، ایک سپاہی بن جاتا ہے، تھوڑی دیر وہ کھیلتے ہیں، اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے کچھ اس سے حاصل نہ ہوا، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ، اور پھر وہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب وہاں پر جائے گا تو دنیا ایسے ہی لگی کہ مجھے یہ تھا، میرے پاس یہ تھا، میرا یہ عہدہ تھا، میرے یہ حالات تھے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل تو یہ ہے، اس حوالے سے تو دنیا لہو و لعب ہے، لیکن ایک اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آخرت کی ساری تیاری اس پر منحصر ہے۔ جس نے یہاں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا، وہ آخرت میں پریشان ہی پریشان ہے، اور جس نے یہاں پر اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھا اور اس میں وہی کچھ اکٹھا کیا جو آخرت میں کام آنے والا ہے، پھر یہ انسان صحیح فائدے میں ہے، اور دنیا آخرت میں پھر بڑی عیش و عشرت میں اپنی من چاہی زندگی گزارے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ جس نے دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، آخرت میں اللہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس آخرت کو سامنے رکھ کر پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔